کہ اس ڈر اور خوف سے کہ کہیں ان کو یہ کورونا وائرس اگر ہوگا تو دوسروں کو لگ جائے گا کہہ کر نہیں علاج کر رہے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، میں سید غوث محی الدین آپ کا IND ٹوڈے پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ یوں تو ہوتی ہے ہر نیوز پر آپ کی نظر، ہم دیتے ہیں روزانہ آپ کے لیے خاص خبر۔ شہر حیدرآباد کی کلین مجلس اتحاد المسلمین کے دوسرے اہم ستون مانے جانے والے اور تلنگانہ اسمبلی میں پارٹی کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے آج سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے لاک ڈاؤن کے ماحول میں بہت سارے ان کے اسمبلی حلقے چندرن گٹا میں پھنس جانے والے مائیگرنٹ لیبرز اور غریب عوام میں قریب 4000 راشن کٹس آج تقسیم کی ہے۔ ساتھ ہی میڈیا کے ذریعے موجودہ ماحول کی تفصیلات بھی عوام کو بہم پہنچ۔ اس کا متبادل کے طور پہ آپ جو ہے اجلاس اس سلسلے میں کچھ پیش رفت ہوئی بلکہ اطلاع مل رہی کیا ہے کچھ؟ مجھے تو کچھ اطلاع نہیں ہے، لیکن میں نے تو اپنا لیٹر چیف منسٹر صاحب کو روانہ کیا تھا اور کنسرن منسٹرز کو بھی روانہ کیا تھا، یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہ رمضان کے مہینے میں جو بھی مساجدوں کو جو کپڑے غریبوں کی تقسیم کے لیے دیے جاتے ہیں، افطار کی دعوت کے لیے جو بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے، ان سارے پیسوں کو ایک جگہ کر غریبوں میں اناج کے کٹس دینے کے لیے میں نے مطالبہ کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ وہ بدکمہ فیسٹیول کے لیے بھی جو بھی خرچہ کیا جاتا ہے وہ بھی، اور پھر کرسمس کے لیے بھی جو بھی خرچہ کیا جاتا ہے، ان سب کو ایک جگہ کر غریب لوگوں میں اگر اناج کے پیکٹس تقسیم کیے جائیں تو بہتر ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مطالبہ قبول ہو۔ اگر ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کی کافی مدد ہوگی۔ صاحب، آج وزیر اعظم نے اشارہ دیا ہے کہ ہاٹ سپاٹس میں لاک ڈاؤن میں توسیع ہوگی، چیف منسٹر نے بھی اشارہ دیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں توسیع ہونا ہی بہتر ہے۔ ابھی سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگوں کو کافی دشواریاں ہو رہی ہیں، رمضان بھی ہے اور کافی پریشانی ہو رہی ہے۔ ہیلتھ ایمرجنسیز میں کام کرنے والوں کو بھی رعایت نہیں دی جا رہی، ان کو بھی پاسز جو ہے ویب سائٹ سے لینا پڑا، جبکہ اسینشل سروسز ایگزمپشن تھا۔ تو کافی ہر شعبے میں جیسا کہ آپ بتائیں کہ ڈاکٹرز کا اہم رول ہے، ڈاکٹرز ہے، لیب کا اسٹاپس ہے، اور دوسرے لوگوں کو کافی دشواریاں ہو رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ حکومت کو کیا تجاویز دینا چاہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن اگر توسیع ہوگا تو عام لوگوں کو اور اسینشل سروسز میں جو لوگ ہیں، ایون میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پریس کو بھی بہت ستایا جا رہا، تو اس سلسلے میں آپ کیا بولیں؟ نہیں، اس کو اس طریقے سے نہ دیکھیں کہ ستایا جا رہا ہے، ستایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ ہم سب اس وائرس کے ستائے ہوئے ہیں، اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ اس وائرس کو دیکھیں، اور پولیس بھی کوشش کر رہی ہے، حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، ڈاکٹرز بھی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرے ایسنشیل سروسز پرووائڈ کرنے والے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وائرس کو شکست دیں، وائرس سے لڑیں۔ اور یہ پاسز کے لیے ویب سائٹ بنائی گئی ہے، اس ویب سائٹ میں اگر اپلائی کرتے ہیں تو وہاں سے پاسز دیا جا رہا ہے۔ اور یہ لاک ڈاؤن حکومت اور میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہی حل ہے اس بیماری کو روکنے کا یا تھامے رکھنے کا۔ اب اس پہ ایک الگ بحث ہے، تو میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن وقت کے ذمہ دار اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہی اس کا حل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں جن کو پاسز دینا چاہیے، میں امید کرتا ہوں کہ دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر لاک ڈاؤن ہی اگر سمجھتے ہیں کہ اس وائرس کو روکنے کا یہی ایک واحد حل ہے، تو لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ آپ برائے مہربانی حکومت سے درخواست کروں گا کہ کسی کو بھوکا نہ رہنے دیں، جہاں تک ہو سکے اناج کو پہنچائے۔ ہم اتنا دینے کے بعد بھی ایک سیکنڈ نہیں ہوتا ہے جہاں پہ میرا فون نہیں بجتا ہے۔ اگر میں فون ملانا چاہوں تو 15 منٹ تک میں نہیں ملا سکتا ہوں۔ اگر جو فون آ رہا ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر میں فون ملانا چاہتا ہوں تو ڈسکنیکٹ بھی کر کے بھی میرا فون نہیں لگا سکتا ہوں میں کسی کو۔ اور ہر فون سے یہی ہے کہ صاحب ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس اناج پہنچائیے، ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس پیکٹ نہیں آیا۔ تو میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ راشن کارڈ ہولڈرز کو تو دے رہے ہیں 1500 روپیے، اور پھر ان کو چاول دے رہے ہیں، چاول کے ساتھ کچھ دال بھی دیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے ان کو بھی کچھ اناج دیجیے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ دیجیے، بہت لوگ پریشان ہیں کھانے کے لیے۔ ہاں، قابل مبارکباد ہے کہ 2 لاکھ لوگوں کو GHMC کے ذریعے
وہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جا رہا ہے, راشن دیا جا رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے بعد بھی بہت سے بھوکے ہیں. ہم سب کرنے کے بعد بھی بہت سے بھوکے ہیں. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان دو چیزوں پہ غور کریں, بالخصوص وہ جو بینک اکاؤنٹ جو بند ہو گئے ہیں, پیسہ آنے کے بعد بھی نہیں مل رہا ہے, ان کو پھر سے بینک اکاؤنٹس کو پھر سے آپ چالو کر کے ان کو پیسے پہنچانے کا انتظام کریے. اور راشن کی دکان میں صرف چاول نہیں بلکہ چاول کے ساتھ دال بھی دیں گے تو بڑی مدد ہوگی غریبوں کی. اور جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے ان کو بھی اگر آپ دیں گے تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا. اور جتنے مائیگرنٹ ورکرز جو ہمارے پاس ہیں, ایک وقت ان کو دیا گیا تھا, بعد میں نہیں دیا گیا, تو میں پھر سے مطالبہ کروں گا کہ ان کو بھی کچھ حکومت کی جانب سے اگر دے دیں. اتراکھنڈ کے ہو یا پھر مہاراشٹر کے ہو, کہیں اگر پھنسے ہوئے ہیں لیبرز ہیں, مائیگرنٹ لیبرز کے لیے, ان کے لیے ماجد صاحب کی نگرانی میں ان کے گھروں تک پہنچانے کا کام وہ بھی جاری ہے. 500 راشن کے کٹس ہم بھیجے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں اور بھی اگر ضرورت پڑے گی تو اور بھی ہم بھیجتے رہیں گے. حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں بھی ہم مسلسل بھیجتے آئے ہیں, بھیج رہے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی بھیجیں گے. مشیر آباد میں بھی ہم نے بھیجا, بورا بنڈے میں بھی ہم بھیجے, بیگم پیٹ میں بھی, اور پھر یہ مہیشورم شاہین نگر کے علاقے میں ہم نے اب تک 2000 سے زائد بیگ ہماری جانب سے راشن کے کٹس وہاں پر بھی ہم بھیج چکے ہیں. تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے مدد کرنے کی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری اتنی کوشش کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں اناج نہیں ہے, بھوکے ہیں, اور ہماری کوشش کے باوجود بھی ہم ان تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور ہماری ذات سے یہ اناج پہنچانے کے لیے, اور پھر دوسرے بھی اصحاب جو بھی NGOs یا جو بھی دوسرے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بھوکوں تک کھانا پہنچانے کی. میں اس ڈر اور خوف سے کہ کہیں ان کو یہ کورونا وائرس اگر ہوگا تو دوسروں کو لگ جائے گا, کہیں کہ نہیں علاج کر رہے ہیں, تو ہم اس کے لیے بھی ہمارے ہاسپٹل میں ایک الگ ٹرائج کا ایریا بنائیں جہاں پہ 12 بیڈز رکھیں گے ہم. جو بھی پیشنٹ آئے گا تو وہاں پہ ہم ان کو ایڈمٹ کر کر ان کا سواب لیں گے, ان کا ٹیسٹ کریں گے, اور اس کے بعد میں اگر وہ نیگیٹو پائے جاتے ہیں تو جب ہم ان کو ہاسپٹل میں لے کر ان کی سرجری کریں گے, ان کا جو بھی علاج ہے کریں گے. کیونکہ اگر ہم ان کو دواخانے میں لے لیتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں اور بعد میں اگر وہ پازیٹو آتے ہیں تو جس ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا وہ بھی متاثر ہوگا, نرس بھی متاثر ہوگی, دواخانہ بھی وائرس میں آئے گا, اور بیڈز بھی آئیں گے, وہ اکوپمنٹ جس میں ہم ٹیسٹ کرے ہیں وہ بھی متاثر ہوگا. تو یہ سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے انتظامات ہونے کے بعد جلد از جلد ہم ہمارے OPs کو ہمارے دونوں ہاسپٹل میں سٹارٹ کریں, اور اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی آزمائش کا وقت ہے, بڑا ہی نازک وقت ہے, اور ایسا وقت ہے جو ساری دنیا کو ایک مقام پہ روک دیا ہے اور دنیا پوری رکی ہوئی ہے. اور آج ہم لڑ رہے ہیں تو اس بیماری کو, اس وائرس کو شکست دینے کے لیے, لیکن جب ہم اس وائرس کو شکست دے دیں گے تو اس کے بعد میں ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز. اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت, آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے. ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز ڈیل, HP, لینووو, لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے. اسکول, کالج, کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے. اگر آپ اپنے گھر, دکان, سوسائٹی, اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے CCTV کیمرہ جو HD کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے. گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز, وجے نگر کالونی, beside ریان ہوٹل, حیدرآباد.
डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954, टॉप